اور اس طرح کا ہے امام ابن حجاج، حجاج ہے غالباً حجاج ہے، ابن الحجاج رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جروتا دل کے امام۔ انہوں نے ایک حدیث پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا بدھ کے دن ناخن نہ کاٹو، بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی منگل کے دن جب مغرب کا وقت ہو جائے اس مغرب سے لے کر بدھ کی مغرب تک ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، مغرب سے دن بدل جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا بدھ کے دن ناخن نہ کاٹو کہ اس سے بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے جذام ہو جاتا ہے، جذام سمجھتے نا، انگلیاں جھڑ جاتی ہے، جس میں انگلیاں جھڑ جاتی ہے، سفید سفید داغ آ جاتے ہیں۔ تو امام ابن حجاج نے وہ روایت حدیث پڑھی، ان کے نزدیک صحت کے درجے پہ نہیں تھی، انہوں نے قصداً جان بوجھ کے بدھ کے دن ہی ناخن کاٹے، جذامی ہو گئے، وہ انگلیاں جھڑنے لگی، بہت علاج کرایا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو ایک رات خوب رونے لگے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ کرم فرمائیے آپ کا۔ سرکار خواب میں تشریف لائے، کہا ابن حجاج کیا میری وہ روایت تیرے کانوں تک نہیں پہنچی کہ بدھ کے دن ناخن نہ کاٹو ورنہ جذامی ہو جاؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ حدیث تو پہنچی لیکن میرے نزدیک صحت کے درجے پر نہیں تھی، ضعیف حدیث تھی، اس کے راوی درست نہیں تھے۔ آقا نے کہا تو نے راویوں کو دیکھا، یہ نہ دیکھا کہ اس کی نسبت میری طرف ہے؟ تیرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ میرا فرمان ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ رونے لگے، گڑ گڑائے، آقا کے قدموں میں گر گئے، سرکار نے اپنا دست مبارک پھیرا، جذام ختم ہو گیا۔ جب بیدار ہوئے، آنکھ کھولی تو کمرے میں خوشبو تھی اور آپ صحت تندرست و درست ہو۔ تو ضعیف حدیث بھی جو ہے نا قابل اعتبار ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا اس پہ کیا عمل ہے معلوم ہے؟ اعلیٰ حضرت یہی امام عشق و محبت نہیں بنے ہیں وہ۔ مکہ میں دوسرے بار جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو شیخ ابو صالح کمال مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مکہ کے عالم تھے، عربی عالم تھے، شافعی المسلک تھے، حالانکہ وہ شافعی مسلک کے عالم تھے۔ اعلیٰ حضرت سے بڑی عقیدت تھی، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو اپنے گھر میں قیام کروایا۔ ان کا گھر بالکل حرم کے قریب تھا، حرم سے لگ کر تھا، اور ایسا کمرہ تھا ان کا کہ کمرے سے جب وہ جھانک کے دیکھتے تو خانہ کعبہ نظر آتا تھا۔ اور مکہ کے اتنے عزت والے عالموں میں شمار ہوتا تھا کہ جب بادشاہ وقت کے دربار میں پہنچتے تھے اس زمانے میں، تو محمد علی پاشا ترکی بادشاہ تھا اس وقت، وہاں بادشاہ اپنے بازو ان کے لیے کرسی لگاتا تھا، یہ ان کا احترام تھا۔ اعلیٰ حضرت سے بڑی عقیدت تھی، اعلیٰ کو بہت مانتے تھے۔ اتفاق سے اعلیٰ حضرت کی طبیعت علیل ہو گئی، بیمار ہوئے، اور اتنا تیز بخار آیا اعلیٰ حضرت کو کہ پوچھیے مت، چلنا پھرنا بھی 2 بار ہو گیا بخار کی وجہ سے، بدن تپ رہا ہے اور کانپ رہا ہے بدن۔ آپ نے طبیب کو بلایا، شیخ ابو صالح کمال نے، طبیب نے آیا، دوا دی اور بڑی سختی کے ساتھ تاکید کی، کہا کہ مولانا کچھ بھی ہو جائے کم از کم 15 دن تک آپ پانی سے بچ کے غسل مت کیجیے، اگر آپ پانی میں بھیگ گئے، غسل کیا، آپ کا بخار بڑھ جائے گا۔ تاکید کی چلے گئے وہ حکیم صاحب۔ اتفاق سے اعلیٰ حضرت کھڑکی میں بیٹھ کے حرم کو دیکھ رہے، حرم تک جا نہیں سکتے تھے تو وہیں سے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں۔ بادل گرے اور بارش شروع ہو گئی۔ جب بارش ہونے لگی تو اعلیٰ حضرت کمرے سے کسی طرح عصے کے سہارے سے ٹیکتے ٹیکتے اترتے حرم میں گئے اور بھیگنے لگے، بارش کے پانی میں خوب نہا رہے۔ شیخ ابو صالح کمال کمرے میں آئے، دیکھا اعلیٰ حضرت کمرے میں نہیں ہے، خادم سے پوچھا کہاں گئے مولانا؟ بولے حضور میں نے روکنے کی کوشش کی لیکن حرم میں گئے اور وہ دیکھے بھیگ رہے ہیں۔ تو شیخ ابو صالح کمال بڑے غصے میں گئے، محبت تھی، اور ڈانٹنے کے انداز میں کہا مولانا یہ کیا ہے؟ آپ نے ابھی 2 منٹ نہیں ہوئے کہ آپ کو حکیم نے تاکید کی کہ نہانے سے غسل سے پرہیز کیجیے، اور حرم میں آ کے بھیگ رہے ہیں، نہا رہے ہیں یا پانی میں بارش میں بھیگ رہے ہیں، آپ کو اپنی طبیعت کا اور اپنی صحت کا خیال نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور ناراض نہ ہو، کیا رسول اللہ کی حدیث نہیں آقا نے کہا جو حرم کی بارش میں بھیگ گیا اس کی بخشش ہو گئی؟ سبحان اللہ۔ جو حرم کی بارش میں بھیگ گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرم میں بھیگنے اور بارش کا موقع عطا فرمائے، حرم میں جانے کی سعادت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بارش بھی عطا فرمائے۔ تو شیخ ابو صالح بھی عالم تھے بہت بڑے، انہوں نے کیا کہا؟ مولانا حدیث تو ہے لیکن حدیث ضعیف ہے، اس کے فلاں راوی میں ضعف ہے، اس کے 2 راوی ساقط الاعتبار ہے، اعتبار کے لائق نہیں۔ لیکن حالات کا جواب سنیے، بس یہی جواب عشق کی جان ہے، اور یہی ہم اہل سنت و جماعت کا فطرہ ہے، طریقہ ہے۔ کیا حالت کہتے ہیں؟ شیخ ابو صالح نے کہا مولانا حدیث تو ہے لیکن یہ ضعیف ہے۔ حالت کہتے ہیں حدیث تو ضعیف ہے لیکن اللہ سے امید تو بہت قوی ہے، اللہ سے امید تو بڑی مضبوط ہے، راوی ضعیف ہے، اللہ کی امید تو کمزور اور ضعیف نہیں ہے۔ شیخ ابو صالح کوئی جواب نہیں سکے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ بارش سے بھیگنے کی برکت یہ ہوئی کہ حکیم نے اس پانی سے بچنے کے لیے کہا تھا اور اسی سے مجھے صحت ہو گئی، بخار بڑھنے کی بجائے الٹا اتر گیا۔ تو بہرحال بات دور تک چلے گئی۔